گھبرایا نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی بات کریں. کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ. سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ اکبر، منافقین نے الزام لگایا، اس کا ذکر ہے. یارو حضرت عائشہ پر، مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا، اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے تار ہو گئی. ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی. او لوگو، اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی. مولا علی شیر خدا آئے، عرض کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں، جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے. یارو یہ رنگ بھی ہے. میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش. لوگ باز آتے ہیں، لوگ باز آتے ہیں. پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا ھذا بہتان عظیم، یہ چھوٹا الزام نہیں، یہ بڑا الزام. تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے. بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا، بڑا مرتبہ. ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر دی، بڑی خدمت کری، بڑی نوکری کری، بڑا کام کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے سال ثواب کرتا نا، وہ چیز پکاتا ختم شریف، تو میں حضور کے اہل بیت کو صحابہ کئیوں کے نام لیتا، کئیوں کے نہ لیتا، سب کے لیے بھی نہیں جاتے. کہتے میں کئیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معاذ اللہ بغض دعوت نہیں. ویسے میرے منہ سے نا حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں، نہ میں نے لیا. تو کہتے ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا، تجھے پتہ نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں اور تو وہاں سال ثواب ہی نہیں کرتا. وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے، میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں. اور یہ وہ میرے محبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا، گویا تیری فوٹو دکھائی تھی، اور فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی پتہ چل جاتا. حضرت عائشہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، آج بتائیں تو صحیح آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم. فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے، لیکن جب تو میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تو بڑی راضی ہے. رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار، وہ محبت. 40 سال حضور کے بعد وہ حیات رہی، چوتھا حصہ دین میرے رسول کریم کا ہی امت کو انہوں نے پہنچایا. حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی. حضرت عائشہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تذکرے حضرت عائشہ نے ہمیں بتائے. اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو، یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے محبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہو. دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماؤں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے. تو آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں. جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا. جو مسلمان منافقین کے بجھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے. منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق، یہ اللہ فرماتا ہے، اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے. اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. اے اللہ تو پاک ہے،
اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے. یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم، پر دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرما دی اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لیے. نام بھی کیا ہے؟ سورہ نور.